बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्रिकेट की बात करनी है और क्रिकेट के जो हालात हैं इस वक्त पाकिस्तानी टीम के, उसके अलावा जे शाह, अमित शाह का बेटा, मोदी का यार अमित शाह, उसका बेटा आपको पता है कि आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का चेयरमैन भी है। तो इसलिए ज़्यादा पाकिस्तानियों वो ना हुआ करो कि आईसीसी देख ले, मैटर को आईसीसी देख ले। आईसीसी का चेयरमैन इंडियन है। एक तो ये बात करनी है कि जे शाह ने क्या ट्वीट किया, उस पर बात करेंगे, और दूसरा आपको ये बताना है कि आईसीसी वनडे रैंकिंग जारी हुई है, फहरिस्त जारी हुई है, उसमें क्या है प्लेयरों के हवाले से, ये सारी डिटेल भाई आपको बताएगा। और साथ साथ ये भी है कि एक थोड़ा सा नॉर्मल हमारा भाई है क्रिकेटर उमर अकमल, उसने कहा कि नहीं चाहता कि मेरा बेटा पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेले। यार ये अजीब आदमी है, साइको है, मुझे लगता है थोड़ा सा। लोगों की तो ख्वाहिश होती है तो पाकिस्तान के लिए ना खेले तो क्या जाके हिंदुस्तान के लिए खेले। बहरहाल ये आपको बताना है कि इस एबनॉर्मल थोड़े जे भरा ने की गल की थी जनाब। और बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान मक्का मुकरमा में हैं और उनके खाने की एक वीडियो आई हुई थी, ये थोड़ी सी डिटेल में बताऊंगा। और एक जो बड़ी अहम बात थी वो ये थी कि भारत को फायदा पहुंचाया गया। वेस्ट इंडीज के लेजेंड बॉलर, कौन से बॉलर हैं, उन्होंने क्या बात की है और बरस पड़े हैं वो आईसीसी के ऊपर। ये मैंने कहा सोचा कि आपको ये भी बताऊंगा। थोड़ी सी एक आध खबर अगर टाइम मिला तो वो भी तो अंदाज दूंगा। सबसे पहले इसी पे आ जाते हैं कि भारत को हर जगह फायदा पहुंचाने पर वेस्ट इंडीज के लेजेंड बॉलर ने आईसीसी पे कड़ी तनकीद की है। और एंडी रॉबर्ट्स जो बहुत जबरदस्त बॉलर हुआ करते थे उन वेस्ट इंडीज के, उन्होंने कहा है कि भारत को गुज़श्ता बरस T20 वर्ल्ड कप में भी फायदा मिला था। इंडिया को पहले से इल्म था कि इसने सेमीफाइनल कहाँ खेलना है, सारा कुछ सेट होया होंदा है। पाकिस्तानी हमें शोर पाते रहते हैं साढ़े दोस्त जज्बाती होके। और चैंपियन ट्रॉफी के दौरान इंडिया ने जनाब जो वक्ता पाया हुआ सी तुझे देख लिया है कि हमने तो सारे मैच अपने दुबई में खेलने और वो खिला दिए गए और वो चैंपियन ट्रॉफी का फाइनल जीत के और घर चले गए जनाब। और दूसरा ये है कि जो एंडी रॉबर्ट्स हैं उन्होंने कहा है कि आईसीसी का मतलब इंडियन क्रिकेट बोर्ड है। वैसे बनता यही है, बीसीसीआई नहीं आईसीसी। बीसीसीआई तो चलो इंडियन है ना क्रिकेट बोर्ड, लेकिन आईसीसी भी इंडियन क्रिकेट बोर्ड ही है, इंडियन क्रिकेट काउंसिल यही कह लें। उन्होंने ये कहा, उन्होंने कहा कि इंडिया हर बात का हुक्म देता है। अगर कल इंडिया कहे कि अब नो बॉल और वाइट बॉल नहीं होनी चाहिए तो आईसीसी इसकी राह निकालेगी। उन्होंने मजीद कहा कि आईसीसी को चाहिए कि वो इंडिया को इनकार करे, आईसीसी को भारत के मुतालबात को मुस्तरद करने की हिम्मत दिखानी चाहिए। कैसे दिखाएंगे? क्योंकि जे शाह बैठा हुआ है, आईसीसी का चेयरमैन तो जे शाह है, अमित शाह का मुंडा, तो वो मोदी का पैरोकार है। उसका अब्बा तो आपको पता है कि होम मिनिस्टर है, उसको तो सारा कुछ बना के दिया हुआ है। मैं थोड़ा सा अमित शाह के बारे में भी बता ही दूं। ये अमित शाह का मुंडा है जनाब। जे शाह ये 22 सितंबर 1988 को जनाब ये पैदा हुआ था और सेक्रेटरी ऑफ बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया बीसीसीआई एंड द प्रेसिडेंट ऑफ एशियन क्रिकेट काउंसिल एसीसी। ये अमित शाह का बेटा है और इंडियन पॉलिटिशियन, होम मिनिस्टर है इंडिया का और फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ द भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के जनाब मसूफ सबक प्रेसिडेंट भी हैं। उन्होंने पुत्र है जे शाह। जे शाह के बारे में मैंने नहीं कहना कुछ, क्योंकि उसकी वजह यह है कि हम इस तरह के नहीं हैं कि हम कहें कि इसकी शक्ल देखो, क्योंकि इंडियन नेटवर्क जो कार्टून नेटवर्क जो सोशल मीडिया पे आता है ना, वो हमारे प्लेयरों की शक्लों पे बात करते हैं। तो अपना खूबसूरत जो नौजवान है 88 पैदा होया सी, तो यदि शक्ल भी देख लो, जो चेयरमैन आईसीसी इस टाइम बना हुआ है, इसके अब्बे की भी शक्ल देख लो और साथ साथ मोदी साहब की भी शक्ल देख लो, आराम से देख लेना। लेकिन हम शक्लों में बात नहीं करते। लेकिन बहरहाल पाकिस्तानी प्लेयरों की शक्लें, किसी भी पाकिस्तानी 3 प्लेयरों की शक्लें निकालें और इन तीनों की निकालें, मोदी की और अमित शाह की और जे शाह की, तो तुम खुद ही समझ जाओगे कि केड़ा मनहूस है जनाब। अच्छा, जे शाह ने शुक्रिया अदा किया है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन मसूफ ने ट्वीट किया है, मेजबान पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि जितनी भी वारदातें पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान में हो रही हैं वो सारी की सारी भारत के आशीर्वाद से हो रही हैं। उनके लोग खुद मीडिया पे और सोशल मीडिया पे बैठ के इसका बरमला इजहार भी कर चुके हैं। लेकिन हम पाकिस्तानी अभी भी नहीं सुधर रहे। हम आपस में लड़ रहे हैं कि इमरान खान अंदर है, इमरान खान वो है, नवाज शरीफ ये है, जरदारी वो है। इस तरह की उल्टी सीधी गल्लां करने वास्ते साढ़े को बहुत ज्यादा टाइम है, इन्होंने जवाब देने वास्ते साढ़े को टाइम कोई नहीं, क्योंकि ज़मीर मुर्दा हो चुके हैं हमारे। अच्छा, ये जे शाह ने मजीद किया कि चैंपियन ट्रॉफी आईसीसी की बड़ी कामयाबी रही है तमाम टीमों और मेजबान मुल्क का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। ये कहा मेजबान मुल्क, नाम नहीं लिया पाकिस्तान का। जे शाह का ट्वीट पढ़ दिया उन्होंने क्या, ऑन बिहाफ ऑफ द आईसीसी आई वुड लाइक टू थैंक द टीम्स टूर्नामेंट होस्ट
جو براڈکاسٹر ہیں ان کا، اسپانسرز جو تھے ان کا، ICC اسٹاف کا اور سپلائر کا، باقی میں یہ نہیں کچھ کہتا اس پہ، اور اینڈ آف کورس the incredible fans around the world who together helped make this champion trophy a huge success. پاکستان میں ہوئی ہے ساری چیمپئن ٹرافی بھائی، تو یہ سکسیس پاکستان نے بڑی سکسیسفل اس کو آرگنائز کیا ہے، کوئی واقعہ نہیں ہوا. آپ لوگ تو ہر ٹائم یہ تھے کہ ہم تو اس لیے نہیں آتے پاکستان میں، ہمارے پلیئر غیر محفوظ ہیں تو دوسرے کھوتے ہیں جڑے آ کھیل کے سن. اس واسطے بھائی انہیں گلیں نہ جایا کرو، یہ بہت خطرناک لوگ ہیں اور پاکستان کے مخالف ہیں اور کوئی موقع نہیں جانے دیتے، ہر وقت پاکستان کے اوپر حضرت سرائی کرتے رہتے ہیں. ICC ون ڈے رینکنگ جاری ہوئی ہے، کون سر فہرست ہے اس بارے میں میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ان چیمپئن ٹرافی 2025 کے بعد ICC نے نئی پلیئرز رینکنگ جاری کی ہے. رینکنگ جو جاری ہوئی ہے اس میں بیٹنگ کی رینکنگ میں بھارتی بلے باز شبمن گل پہلی جگہ پہ، جبکہ بابر اعظم پاکستانی دوسری پوزیشن پہ ہیں. بے شک کچھ بھی نہیں کیتا سی، دونوں میچز ہار گئے سن. تیسرا سی بنگلہ دیش سے آج کل ہماری محبت ہے، انہوں نے اسی اکھ ماری سی تسی ہار جانا، لیکن انہوں نے لگ جاتا سی کہ ہار جانا، لیکن وہ بارش ہو گئی تو انہوں نے بھی عزت رہ گئی، وہ بھی ساڈی طرح بالکل فارغ ہی رہے. اور پاکستان تو بالکل اینڈ تے رہا، صرف اپنی ٹیم کی وجہ سے ہمیں نکاتی اٹھانی پڑی تھی. اور خیر سے وہی ٹیم ہم نے نیوزی لینڈ میں بھی وہی روانہ کی ہے. بڑی ہم بات کر رہے تھے سرجری بھی کرنی ہے ٹیم کی، کک بھی نہیں کیتا. سیم ایز اٹ جو ہارا ہوا اسکواڈ تھا وہی چلا گیا، اور اس میں سلمان آقا کو ہم نے T20 کپتان بنا تھا، جنہیں ایک میچ صرف تھوڑے اسکور کر کے ساڑا جیل جیت لیا. اور شاہد افریدی صاحب کو گزشتہ دن کہہ رہے تھے سائم ایوب جو بڑا ٹیلنٹ ہے انہوں کپتان بناؤ. اے دیکھو آپ جڑے ہوئے جن لوگوں نے ابھی کھیلنا ہے ان کو کھیلنے دیں، بعد میں سوچیے گا کہ کپتان بننا ہے یا نہیں. ابھی وہ میچور ہیں، میچور بھی نہیں ہوتے، تھوڑی سی پرفارم کرتے ہیں تو آپ ان کو کپتان بنانے لگ جاتے ہیں. یہ ساڈا عالمی ہے، کوئی بھی یار میں تو حیران ہوں، کوئی بھی انہوں سمجھا نہیں پا رہا. جنوبی افریقہ کے جو ہینری کلاسن چوتھے، بھارت کے وراٹ کوہلی 5ویں نمبر پہ نے. اور بالنگ کی جو رینکنگ ہے اس میں سری لنکا کے مہیش تھیکشانا یہ جو مصروف ہیں پہلی پوزیشن پر ہیں. نیوزی لینڈ کے کپتان مچل سینٹرز جو ہیں وہ دوسرے نمبر پہ ہیں، اور بھارتی اسپنر کلدیپ یادو تیسرے نمبر پہ ہیں. جنوبی افریقہ کے مہاراج وہ موصوف جو ہیں چوتھے پہ. اور نیمبیا کے جناب برنارڈ اسکاٹرز 5ویں نمبر پہ ہیں. ٹاپ 10 رینکنگ میں پاکستان کے فاسٹ بالر شاہین افریدی 9ویں پوزیشن پر ہے. انہوں تو بالکل باہر ہی کر دینا سی، سانو یہ بالکل نہیں اچھا لگتا. بہت فرونیت قسم کا مائنڈ سیٹ ادھر بنیا ہوا ہے آج کل، اور شاید افریدی صاحب اپنے دماغ نو سمجھا بھی نہیں رہے. میں کئی دفعہ کہا کہ بھائی جان اپنے دماغ نو سمجھاؤ، فرونیت آئی ہوئی منڈے دے اندر. آل راؤنڈرز ہیں ان کی رینکنگ بھی ہے، اور آل راؤنڈرز کی رینکنگ میں افغانستان کے جناب عظمت اللہ عمر زئی پہلی، اور افغانستان کے محمد نبی دوسرے، اور زمبابوے کے سکندر رضا تیسرے نمبر پہ ہیں. نیوزی لینڈ کے کپتان مچل جو ہیں جناب چوتھے نمبر پر ہیں. یہ آل راؤنڈرز کی جو تھی وہ رینکنگ تھی. اچھا ایک اور میں خبر سی میرے ذہن سے، میں نے کہا آپ کو میں بتاؤں. عمر اکمل اچھا خاصا لڑکا یہ کھیلا کرتا تھا، اور ہمیں کئی دفعہ بڑا اچھا بھی لگتا تھا کہ یار بڑا اچھا کھیلتا ہے، ہم سارے تعریفیں کرنے لگ جاتے تھے. لیکن مصروف نے جو اچھا کھیلنا تھا وہ تو ایک طرف، انہوں نے ایک بیان جاری کیا ہے جس پہ مجھے بھی یہ بیان پڑھ کے اتنی شرمندگی ہوئی ہے. میں ایگزیکٹ پڑھ کے سنا دیتا ہوں. میں ویسے اسے ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا. بابر اعظم کا یہ کزن ہے، پتہ آپ کو؟ بابر اعظم کا عمر اکمل اور کامران اکمل صاحب کزن ہے، اور کزن اوپر جا رہا ہے، اور یہ دونوں باہر نے نہیں چاہتا کہ میرا بیٹا پاکستان کے لیے کرکٹ کھیلے. یہ عمر اکمل دماغ کا چرن چلا گیا جناب. انہوں نے کیا کہ میرا بیٹا پاکستان کے لیے کرکٹ کھیلے، میں نہیں چاہتا. اور یہ انہوں نے ایک پروگرام میں بیٹھ کے یہ بات کی ہے. اور آپ کیوں نہیں چاہتے کہ بیٹا کرکٹر بنے؟ انہوں نے کہا کہ ایک بات واضح طور پر بتانا چاہتا ہوں کہ میرے بیٹے کو کرکٹ کھیلنے کا بہت شوق ہے، لیکن میں یہ نہیں چاہتا کہ وہ پاکستان کے کرکٹ کھیلے، کیونکہ پاکستان کرکٹ بورڈ اپنے کھلاڑیوں کی عزت نہیں کرتا. بات ویسے ٹھیک ہے دی، لیکن یہ کہنا کہ پاکستان کے لیے نہ کھیلے یہ اچھی بات نہیں ہے. عمر اکمل نے کہا پاکستان کرکٹ بورڈ نے مجھ پر ناجائز الزامات لگا کر میرے کیریئر کے 7 سال ضائع کر دیے. بالکل ٹھیک کیا ہے، ویسے شرم آنی چاہیے کرکٹ بورڈ نو. اور انہوں نے کہا کہ میں اپنے خلاف دائر کیے گئے مقدمے جیت بھی کیا، اور ڈومیسٹک کرکٹ میں بھی اپنی کارکردگی دکھائی، پھر بھی مجھے دوبارہ کھیلنے کا موقع نہیں دیا. عمر اکمل نے کہا کہ جب میرے ساتھ اس طرح کا سلوک کیا گیا تو میں کیسے چاہوں گا کہ میرا بیٹا کھیلے اور میرے بیٹے کے ساتھ ایسا ہو. انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرا بیٹا پاکستان کی بجائے کسی بھی ایسے ملک کے لیے کرکٹ کھیلے جہاں کرکٹ اور کرکٹ کی عزت ہو. تو پاجن پھر انڈیا ہی بھیج دینا، اتنے بہت زیادہ عزت ہے. شرم آنی چاہیے ویسے یہ بات کرتے ہوئے کہ دوسرے ملک، ویسے کہہ دو کہ میں اپنے بیٹے کو کرکٹر نہیں بنانا چاہتا، یہ کہہ لو، لیکن نہیں بس دماغی توازن ہل جائے نا بندے کا، پھر بھائی ایویں دا ہو جاتا. نفرت دیکھو کتنی زیادہ ہے. پاکستان کے لیے کرکٹ کھیلے نہیں ہو سکتا. یہ کہیں کہ پاکستان کا بورڈ
اچھا ہو جائے, چینج ہو جائے, تبدیلیاں آ جائیں, کوئی اچھے لوگ آ جائیں, ایسی بات کرو. ابن اربل بھائی, بابر اعظم اور محمد رضوان کی مکہ میں کھانا کھاتے ہوئے ویڈیو وائرل ہوئی تھی سوشل میڈیا پہ, میں اس کے بارے میں بتا دیتا ہوں. بابر اعظم محمد رضوان عمرے کی ادائیگی کے لیے مکہ مکرمہ سعودی عرب میں موجود ہیں, اور جس میں دونوں کرکٹر نسیم شاہ کے والد کی ہمراہ کھانے سے لطف اندوز ہو رہے ہیں. اور بابر اعظم اور رضوان کو روایتی لباس میں دیکھا جا سکتا ہے, سادہ کپڑے پائے ہوئے سن, بڑے عاجز تے انکساری دا نمونہ پیش کر رہے سن, یہ دسیا جا رہا ہے جناب. اور پھر ساتھ یہ کہا کہ جھلکیاں جو یہ آئی ہیں, لوگ بڑے خوش ہو رہے ہیں ویک کے کہ سارے منڈے ہوتے جا کے عمرہ کر رہے ہیں. بابر اعظم مارچ کو واپس آ کر نیوزی لینڈ کے خلاف سیریز کے لیے تیاریوں کا آغاز کریں گے. بابر اعظم نیوزی لینڈ کے خلاف 3 ون ڈے میچز کی سیریز کے لیے اسکواڈ کا حصہ ہیں. ویسے ویسے باہر ہی کھڑے ہیں, لیکن یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. پلیئروں کے ساتھ ایسے نہیں ہونا چاہیے. ہمیں اپنے پلیئروں کو پالش کرنا چاہیے, ان کی گرومنگ اور ان کو اس طرح ڈیچ نہیں کرنا چاہیے میرے دوستوں. لیکن اگر اس طرح کھیلن تو پھر ساڈا حق بنتا ہے کہ اسی انہاں دے خلاف بولیے. پرفارم ہی نہیں کرتے, ہاتھ پیر سوج جاندے نے, پھول جاندے نے, ہاتھ پیر پھول جاندے نے باقاعدہ, اور پھر ہماری نکاتی کراتے ہیں, تو اس لیے ہمیں برے لگتے ہیں. لیکن پھر برے لگیں تو پھر جن کی پرفارمنس بری رہی ہے ساروں کو دیکھیں نا, اور جنہوں نے کوئی پرفارمنس بری انتہائی بری رہی ہے ان کو آپ کپتان بنا رہے ہیں. تو یہ بھائی پتہ نہیں کب, یہ مجھے لگتا ہے کرکٹ ہی بچی ہے, اس کا بیڑا گرک کرنے کے لیے تلی ہوئی ہے یہ ابھی فی الحال جو پاکستان کرکٹ بورڈ ہے. مجھے اجازت دیں, انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں دوبارہ غصہ آئے گا, تو پھر کڈاں گے انشاءاللہ. اللہ حافظ.